الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواہ البیہقی. ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ ایک قابل عالم دین ہیں اور مفتی ہیں اور نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں، تو وہ باہر ملک گئے ہیں. وہاں پر کسی ملک میں ان سے دوران بیان غلطی ہوئی ہے. دو قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے متعلق، اور دوسری قرآن کریم کے رسم الخط سے متعلق غلطی ہوئی ہے. حالانکہ مدرس عالم ہے ماشاءاللہ اور کتابوں کا بہت اچھا مطالعہ ہے اور پڑھاتے ہیں، بہترین خطیب ہے، ہر وقت کتابیں ان کے مطالعے میں رہتی ہیں، لیکن انسان ہیں تو ان کی ان غلطیوں کے اوپر علماء اکرام نے تنبیہ کی ہے. یہ جو تنبیہ کی ہے اس لیے نہیں کی کہ اللہ نہ کرے علماء اکرام کو مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی ضد ہے یا عناد ہے، بلکہ انہوں نے اپنا فریضہ منصبی ادا کیا ہے. آپ کے سامنے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اکرام کا فریضہ منصبی بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ یحمل هذا الدین من کل خلف عدولہ، کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو نسلیں ہیں، جو جنریشن ہے، جو جیل ہے، ان لوگوں میں سے جو عادل، نیک اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ اس علم کو، علم دین کو حاصل کریں گے. علم دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم، اور وہ تمام علوم جو کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں ممد اور معاون ہیں، جیسے کہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اور بلاغت ہے، معانی ہے، صرف ہے، نحو ہے، اس قسم کی کے جو علوم ہیں. تو اس علم دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ حاصل کریں گے. معلوم ہوا کہ یہ جو علم دین ہے اس کے حاصل کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ نیک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، اور الحمدللہ اکثریت یہی ہے. ایک آدھ اگر میری طرح کوئی گناہ گار بھی درمیان میں یہ علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے مفہوم کے خلاف نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جب علم حاصل کر لیں گے تو کیا کام کریں گے؟ فرمایا 3 کام کریں گے. پہلا کام ینفون عنہ تحریف الغالین، کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر اور اس کی تعلیمات کے اندر جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کے غلو کا رد کریں گے. جو متشددین ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ متشددین ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے رویوں میں کوئی لوگ، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں کہ انسان سانس نہیں لے سکتا، ہر چیز ان کے نزدیک ناجائز اور حرام. اور بعض اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ متسہلین ہوتے ہیں، تفرید کرتے ہیں. وہ افراط والے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تفرید کرتے ہیں کہ ہر چیز ان کے نزدیک جو ہے نا وہ جائز ہو جاتی ہے، ہر چیز میں رستہ ہے. افراد بھی اور تفرید بھی، یہ ہے غلو. البتہ دین کیا ہے؟ دین ہے اعتدال کا نام. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اعتدال والا راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو جو بھی دین کے اندر غلو کرے گا، افراد کرے گا یا تفرید کرے گا، یہ علماء حق آئیں گے اور ان کے اوپر رد کریں گے، اپنا فریضہ منصبی ادا کریں گے. آگے فرمایا وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، اور جو اہل باطل ہیں ان کی جیل سازیوں کو بے نقاب کریں گے، اس کے اوپر رد کریں گے. تأویل الجاہلین،
اور تیسرا کام یہ کریں گے کہ جو جاہل لوگ ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم دین نہیں ہوگا، یہ جو ٹھوس علم ہے یہ نہیں ہوگا، اور ہوں گے جاہل، علم سے کورے، لیکن دین کے اندر نئی نئی تعویلات کریں گے، اپنی مرضی کی تعویلات کریں گے، لوگوں کو اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا تعویلات کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس حل نہیں ہوگا، چونکہ علم انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا، اس کے اوپر ان کی گرفت نہیں ہوگی، لہذا جب ان کے اوپر کوئی اشکال ہوگا تو وہ کیا کریں گے، جو نصوص ہیں ان کے اندر غلط غلط تعویلات کریں گے، تو یہ اہل حق علماء حق ان کی غلط تعویلوں کا رد کریں گے۔ یہ علماء کا فریض منصبی بیان فرما دیا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر علماء نے جو رد فرمایا ہے، جیسے بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث، جامع المعقول والمنقول، واقعی عالم ہیں، بہترین عالم ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب، انہوں نے رد فرمایا، اور بڑے بڑے علماء نے جو رد فرمایا ہے وہ اسی لیے رد فرمایا ہے کہ ان کا یہ فریض منصبی ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس مکتبہ فکر سے ہے۔ علماء جب بھی کسی کے اوپر رد کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، وہ دین کے چوکیدار ہیں۔ تو چاہے اپنے مکتبہ فکر کا کوئی عالم دین غلطی کرے گا تو اس کے اوپر بھی رد ہوگا، اور اگر کوئی اور کرے گا تو اس کے اوپر بھی رد ہوگا۔ تو علماء کرام نے جو مختلف دوسری علمی شخصیات کے اوپر جو رد کیا ہے وہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ ان کا فریضہ منصبی ہے۔ اگر مولانا مودودی صاحب کے اوپر رد ہوا